صاحب الجنة وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے ہم تک اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچایا. محترم حضرات اور خواتین اسلام, اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج ہم تراویح کی نماز ادا کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے. محترم حضرات, ہم جو مذہب جس پر ہم عمل کرتے ہیں وہ ہے مذہب اسلام. اسلام میں دو طرح کے حقوق ہیں. ہر ایک آدمی جو اس اسلام مذہب اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے, اس پر واجب ہے کہ وہ دو حقوق کو ادا کرے. دو قسم کے حقوق ہیں, دو قسم کے حقوق کو ادا کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے. پہلا حق یہ ہے حقوق اللہ, اللہ کے حقوق. اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی انسان, اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں نقصان میں رہے گا. وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا اور آخرت میں تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جیسا کہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ما حق العباد, اے اللہ کے رسول اللہ کا حق ہم پر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, بندوں پر ضروری ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا یہ جو حق ہے ہمیں اس کو دینا ہے. اگر کوئی انسان اللہ کے اس حق میں کمی بیشی کرتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ شرک ہے. تو کل قیامت کے دن جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. جبکہ دوسرے جو گناہ ہیں, جب وہ دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو چند مدت یا سزا پانے تک جہنم میں رہے گا اور پھر اس کے بعد وہ جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا. لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسرا حق یہ ہے, دوسرے قسم کا جو حق ہے وہ ہے حقوق العباد, بندوں کے حقوق. بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا چاہیے. بندوں کے حقوق کیا کیا ہیں میں انشاءاللہ ابھی اس طرح سے مختصر طور پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تو یہ دونوں حقوق ادا کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ایک بیلنس, توازن باقی رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کا حق بھی ادا کریں اور جس قدر ہو سکے مخلوق کا حق بھی ہم ادا کریں. اگر کوئی انسان عبادت میں مشغول رہتا ہے دن رات لیکن مخلوق کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ مسلمان حق اللہ حق العباد یہ دونوں کا ایک بہترین سنگم ہونا چاہیے کہ وہ بندہ کامیاب آدمی وہی ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے تو وہی انسان کامیاب ہوتا ہے. دیکھیے ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے مکہ صحابہ کو مدینہ صحابہ کے درمیان ایک دوستی قائم کی کہ یہ مکے کے آپ ایک صحابی کو پکڑتے ہیں اور ایک مدینہ کے صحابی کو کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے دن سے یہ تمہارے بھائی ہیں. تو اس طرح مکہ کے صحابہ اور مدینہ کے صحابہ کے درمیان ایک دوستی قائم کرتے ہیں, ایک دوستی پیدا کرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو درداء سے کہ آج سے سلمان تمہارے بھائی ہیں, تمہیں سلمان کا خیال کرنا چاہیے. تو ابو درداء کہتے ہیں کہ بہت خوشی کی بات ہے, میں سلمان کا پورا خیال کروں گا. سلمان رضی اللہ عنہ ابو درداء کے گھر پہنچتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی بہت ہی معمولی لباس, جو لباس پکانے کے لیے جو لباس استعمال کرتے ہیں ایسے عام لباس میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دیکھتے ہیں. جب پوچھتے ہیں کیا بات ہے تو ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہیں تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں, بیوی دنیا اس سے کوئی تعلق نہیں,
تو اسی لیے میں بھی کوئی میں بھی جو ہے بن کر رہنا مجھے بھی زیادہ پسند نہیں، کیونکہ ابو درداء دنیا سے بالکل بے رغبت اختیار کر رہے ہیں۔ سلمان نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ابو درداء رضی اللہ عنہ جب کھانے کا وقت ہوا تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سلمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا تم کھانا کھا لو۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے۔ تو ابو درداء نے کہا میں روزے سے ہوں، کوئی بات نہیں، روزہ چھوڑ دیجیے، میری خاطر روزہ چھوڑ دیجیے، میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اسی وقت میں بھی کھاؤں گا۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ مجبور ہو کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب رات آتی ہے تو ابو درداء رضی اللہ عنہ سلمان سے کہتے ہیں کہ میرے گھر میں فلاں کمرہ خالی ہے، تم وہاں جا کر سو جاؤ۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں سو گا، جب تک آپ نہیں سو گے میں نہیں سو گا۔ ابو درداء نے کہا تم جا کر سو جاؤ، میں رات بھر نماز میں مشغول رہوں گا، اس لیے میری فکر مت کرو۔ تو سلمان نے کہا نہیں، میرے ساتھ جب تک تم نہیں سو گے اس وقت تک میں نہیں سو گا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ سوتے ہیں ایک حصہ دو حصہ گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد رات کے تیسرے حصے میں سلمان رضی اللہ عنہ ابو درداء سے کہتے ہیں اب اٹھو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ رات کے آخری حصے میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ ابو درداء سے کہتے ہیں دیکھو ابو درداء ان لربک علیک حق، تمہارا رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارا نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، ولزوجک علیک حق، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، ولضیفک علیک حق، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کا حق ادا کرنا، صرف اللہ ہی کی حق ادا کرتے رہیں، عبادت مشغول رہیں، اور نہ بیوی بچے رشتہ دار ان سب کی فکر نہ کریں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ ابو درداء کو نصیحت، ابو درداء رضی اللہ عنہ صبح ہونے کے انتظار میں تھے، جیسے ہی صبح ہوئی فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو کچھ رات میں جو واقعہ پیش آیا وہ سارا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں صدق سلمان نے سچ کہا کہ نماز بھی پڑھنا ہے، سونا بھی، روزہ بھی رکھنا ہے، روزہ چھوڑنا بھی ہے، رب کا حق بھی ادا کرنا ہے، بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور اپنے آپ کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ ان سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان صرف عبادت میں مشغول رہتا ہے اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا اشارہ کیا کہ وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ ابھی میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، اسی سورہ نساء کی ایک آیت، اس میں اللہ تعالیٰ انہی بندوں کے حقوق کو ذکر کرتا ہے۔ وہ کون بندے ہیں جن کے حقوق ہم پر ہیں، جن کے حقوق ہم کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی حقوق کو اس آیت میں ذکر کرتا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو یہ اللہ کا پہلا حق ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں۔ جو کچھ عبادتیں ہیں ان سب عبادت یہ صرف اللہ ہی اس کا حقدار ہے اور کوئی نہیں۔ یہ ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ دیکھیے غور کرنے کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ اپنا حق ذکر کرتا ہے کہ تم میرا حق ادا کرو، میرا حق یہ ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق ذکر کرنے کے بعد فوراً والدین کا ذکر کرتا ہے۔ ایسے قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنا حق ذکر کرنے کے بعد فوراً والدین کا حق ذکر کرتا ہے۔ جیسے مشہور آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کہتا ہے تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو، وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اس طرح قرآن میں ہم دیکھیں گے تو کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ جہاں اپنا حق ذکر کرتا ہے فوراً اس کے بعد والدین کا حق بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے بعد
اگر کسی کا عظیم حق ہم پر ہے تو والدین کا حق ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کے ہم پر احسانات ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی کے احسانات ہیں تو وہ والدین کے احسانات ہیں. اللہ کے بعد اگر ہم اس دنیا میں جو باقی ہیں، جو اس دنیا میں رہتے ہیں، اس کا سبب والدین ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ والدین کے اس عظیم حق کو یاد دلانے کے لیے ہی اپنے حق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ والدین کے حق کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. جیسے کہ میں نے آیت پڑھی، اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک مت کہو. اف عربی زبان میں ایک معمولی سے لفظ ہے، جھڑکنے کا ایک معمولی لفظ ہے. اگر والدین کوئی بات کہتے ہیں ہم اس کو جھڑک دیتے ہیں، تو جھڑکنے کی بہت ہی معمولی لفظ ہے اف. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اف تک بھی انہیں مت کہو. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو مت. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، شریفانہ انداز سے محبت بھرے لہجے میں تم ان سے بات کرو. اور آگے اللہ کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم مہربانی کے ساتھ رحمت اور نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ اور تم کہو، یہ دعا پڑھو رَبَّنَا ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگارا جس طرح ہمارے والدین نے بچپن میں ہم کو پیار اور محبت سے پالا تھا، تو بھی اسی طرح ان پر رحم فرما. کتنی پیاری دعا. بہرحال ان تمام آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد والدین کا حق ہم پر ہے. والدین کے احسانات بہت زیادہ ہیں کہ وہ خود بھوکے رہتے ہیں ہم کو کھلانے کے لیے، وہ خود جاگتے ہیں ہم کو سلانے کے لیے، وہ خود پریشان رہتے ہیں ہم کو آرام دلانے کے لیے. تو ان کے احسانات انگنت ہیں، بے شمار ہیں. خصوصاً کہتے ہیں کہ دو درد ہیں جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. ایک ہے جلنے کا درد. اگر کسی انسان کو آگ میں پھینک دیا جائے تو وہ جلتے ہوئے جو درد محسوس کرتا ہے بہت خطرناک درد ہے، اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. دوسرا درد ہے زچگی کا درد. یہ بہت ہی خطرناک درد. کہیں ماں کسی زچگی کے درد میں انتقال ہونے کی خبر ہم بہت سنتے ہیں. تو کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ دو درد ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے. تو اس میں سے ایک دوسرا درد ہے زچگی کا درد. ایک آدمی بخاری سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی یمن سے اپنے والدین کو کندھے میں بٹھا کر عمرہ کا حج کرنے کے لیے اور پورا حج کے ارکان ادا کیا اپنے کندھے میں بٹھا کر. حج کا پہلا عمرہ، تو پورا حج طواف کرنے کے بعد بہت فخر کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، میں اپنے والد کو اپنے والدین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر میں نے طواف کرایا. کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا؟ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں جب ان کو اپنے کندھے میں بٹھا کر ان کو طواف کرایا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا، میں اب کوئی ذمہ داری باقی نہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا زندگی کا حق تو ادا کرنا دور کی بات، تمہاری ماں تم کو جنتے ہوئے جو زچگی کا جو درد برداشت کی، وہ درد کے حق بھی تم نے ادا نہیں کیا. سبحان اللہ، کتنا آپ یہ دیکھیں. تو آج میں سمجھتا ہوں آج ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ان کی ماں نے کسی زچگی کے درد کو برداشت کرتے ہوئے چنا ہے. تو کتنا مقام اور مرتبہ ہے. ایک آدمی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے خدمت میں آتا ہے، آ کر کہنے لگتا ہے کہ اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، میں نے ایک عورت کو قتل کر دیا. کسی بات پر کسی جھگڑا میں نے ایک عورت کو قتل کر دیا. اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ کیسے میں اپنے اس گناہ سے اللہ سے توبہ کروں؟ اس سے بخشش کا طریقہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟
تو اس آدمی نے کہا نہیں میری ماں وفات پا گئی. پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ نماز پڑھو, استغفار کرو, نیک عمل کرو تو شاید اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. عبداللہ بن عباس کے جو شاگرد تھے طاووس, انہیں بہت تعجب ہوا کہ عبداللہ بن عباس جب ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو قتل کر دیا, کیا کرنا چاہیے؟ تو عبداللہ بن عباس ایک عجیب سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی ماں زندہ ہے. تو انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا ماں کے زندہ ہونے سے اور قتل سے کیا تعلق ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں اس سے کہتا جاؤ اپنے ماں سے کہو تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے کہو, تم ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کرو, ان کی دعا دو, ان سے دعا کرنے کے لیے بولو تو شاید اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دے. یہ کتنا بڑا مقام ہے, فضیلت ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین, اللہ کی خوشی والدین کی خوشی میں, اور سخط اللہ فی سخط الوالدین, یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. تو بہرحال بہت ساری باتیں ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی مختصر طور پر یہ ہے کہ اللہ کے حق ادا کرنے کے بعد رشتہ داروں میں سے یا مخلوق میں سے سب سے عظیم حق جو ہم پر ہے وہ ہے والدین کا حق. یہ ہم حق ادا کریں, اگر زندہ ہیں تو ان کے ساتھ اس کا سلوک کریں, ان کو خوش کریں. اگر وہ وفات پا گئی ہیں تو ہم اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا ہے. جیسا کہ میں نے کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ دعا ہم پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے جو رشتہ دار انتقال ہو چکے ہیں, والدین جو انتقال ہو چکے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ والدین کو بہت بڑا مقام ادا کرے گا. تو وہ لوگ تعجب کریں گے پروردگارا ہم تو ایسا کوئی عمل نہیں کیے جس کی وجہ سے ہم اس بلند مقام اور اس اعلیٰ مقام کے ہم مستحق ہو سکیں, یہ اعلیٰ مقام ہمیں کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا استغفار ولدک, تیرے اولاد کے استغفار کی وجہ سے, تیرے اولاد کی دعا کرنے کی وجہ سے تیرے مقام کو بلند کیا گیا. سبحان اللہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں, ان کو خوش کریں اور ان سے دعا لیں. اگر وفات پا گئی تو ان کے لیے ہم دعائیں خیر کریں. تو اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, چاہے وہ ننیالی رشتہ ہو, دنیالی رشتہ ہو, جو بھی رشتہ ہے ان سب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کے رزق میں, اس کے عمر میں زیادتی ہو, اضافہ ہو, تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کریں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی قربا والیتامى, یتیم کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. یتیم کا بھی ہم پر حق ہے, جس کے والدین یا جس کے دونوں میں سے کوئی بلوغت سے پہلے انتقال ہو گئے تو ایسے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا, ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا, ان کے ساتھ محبت کے دو بول انہیں بولنا, یہ سب جو ہے بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی فضیلت ہے. یہ بھی ہم پر, اس کا بھی ہم پر حق ہے, یتیم کا بھی ہم پر حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں. دونوں انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے بس اتنا ہی فاصلہ کا, ہم دونوں بالکل قریب ہوں گے. وہ بھی قربا والیتامى والمساکین, اور عام مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے. والمساکین والجار ذی القربى, اور وہ پڑوس جو رشتہ دار, پڑوس بھی ہے رشتہ دار بھی ہے, تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اچھا برتاؤ کرنا, اس پر بہت زور دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ ہے. مطلب یہ کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے. پڑوسی کوئی بھی ہو, اگرچہ کہ وہ مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنب, اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی, پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں, وہ ایک اجنبی ہے, تو اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب,
تو صاحب بالجنب کا معنی ہے پہلو کا ساتھی، یعنی بازو رہنے والا، تو اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ کیا مطلب؟ پہلو کا ساتھی کا مطلب یہ ہے رفیق سفر، تمہارے سفر میں جو ساتھ رہتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، وہ بھی تمہارا پڑوسی، وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، صاحب بالجنب۔ اسی طرح بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ صاحب بالجنب کا معنی ہے رفیق کار، یعنی ایک ہی کام جو کرتے ہیں، کام فیکٹری میں، کمپنی میں جو ساتھ کام کرتے ہیں وہ لوگ برا، ایک ہی کمپنی میں 4-5 آدمی کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھی جو ساتھ میں کام کرتے ہیں وہ سب جو ہے صاحب بالجنب، ان کے ساتھ سب کولیگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے۔ صاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی، اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہوا تمہاری بستی پہنچ گیا اور اس کو کچھ معلوم نہیں، کوئی اگر پریشان حال ہے تو اس کی مدد کرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بھی جو ہے ہم پر حق ہے۔ وصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور اسی طرح غلاموں لودیوں کا بھی تم پر حق ہے، تم ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ غلام لودی کام کرنے والے، خدمت کرنے والے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ جو فخر کرتا ہے اور غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے اور جس کے دل میں کبر ہے، بڑائی ہے، بڑبڑ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیے ان سب لوگوں کے ساتھ جو آدمی برتاؤ کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا، وہ کامیاب انسان۔ بعض موقع پر آدمی تکبر کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، اس کی کے ساتھ میں کیوں اچھا برتاؤ کروں، میں تو بڑا آدمی ہوں، میرے اندر میں تو فنا ہوں، میں اب تو وہ چیزیں پڑھا ہوں۔ یہ تکبر اور غرور فخر کی وجہ سے ان سب لوگوں کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، ان کا حقوق ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اس غرور اور فخر کو تمہارے دل سے نکالو۔ یہ غرور اور فخر تمہارے دل میں اگر ہوگا تو یہ حقوق تم ادا نہیں کر سکتے اور تم اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور قرآن مجید میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہے، غرور ہے، فخر ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرور کرنا، تکبر کرنا کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر کی علامت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسروں کو حقیر سمجھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے ذرا برابر بھی اگر ہمارے اندر کچھ زیادہ ہو تو جنت میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان ساری باتوں کا ہمیں خیال رکھیں کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے، اسی وقت ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسافر کے حقوق، رفیق کار، رفیق سفر، ان سب لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے حقوق ادا فرمائے۔